اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك من أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے اور حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف دردناک عذاب پہنچے گا، ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ حضرات محترم، ابھی آپ کے سامنے 45 سے 49 تک جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ ہود کی آیتیں ہیں۔ حضرات یہ سورہ ہود مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور یہ اس وقت نازل ہوئی جو مکے کا رسالت کا ابتدائی دور تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے باغی تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے انکار کرتے تھے کہ ایسا کیسا رسول ہے، ہم نہیں مانتے، ہم یہ باتوں کو نہیں مانتے، اور ہمارے پیچھے ہم ابراہیم کی اولاد ہے۔ مکے والے کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہے، ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، لہذا یہ اگر ہم مر کر پھر دوبارہ زندہ بھی ہوئے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ابراہیم کی اولاد ہونے کے توسط سے ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم پیغمبروں کی اولاد ہونے کے ناطے یا کسی اچھے بزرگ کا وسیلہ لے کر تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہاں پر جو قصہ سنایا جا رہا ہے ان لوگوں کو، مکے والوں کو، مکے کے مشرکین کو، وہ یہ ہے کہ کسی کے اولاد ہونے کے ناطے، کسی سے تعلق ہونے کے ناطے کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تو ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مکے والوں کے سامنے، اس سے پہلے مکے والے نہ یہ قصہ جانتے تھے، نوح علیہ السلام کا طوفان جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے
کہ دنیا میں نوح علیہ السلام پیغمبر اللہ کی طرف سے منسوب ہوئے تھے. انہوں نے 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لیکن لوگوں نے 950 سال بھی اللہ کی بغاوت کی، ان کی بات نہیں مانی. ایک دن اللہ تعالیٰ سے عرض کیا نوح علیہ السلام نے کہ اے اللہ، میری قوم، میں جن کے سامنے دعوت پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ تیری باغی قوم ہے، یہ اب سدھرنے والی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ان کے سامنے 1 دن 2 دن 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال نہیں، بلکہ میں نے 950 سال ان کے سامنے تیرا پیغام پیش کیا، لیکن انہوں نے تیرے پیغام کا انکار کیا اور کھلم کھلا انہوں نے کہا کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو سو اللہ ہے تو بھی ہماری بخشش ہوگی کیونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے کے ناطے نہیں معاف کیے جاؤ گے. یہاں قصہ سنیے. یہ قصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت اللہ کی دعوت دیتے دیتے بیزار ہو گئے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، لہذا تیرا عذاب ان پر نازل کر. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کو پکارا نوح علیہ السلام نے. تو یہاں پر ارشاد ہو رہا نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دینے کے بعد اللہ سے مخاطب ہوئے، اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، اب ان کا حساب چکا دے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اب تو خشکی پر ایک کشتی بنا. تو جب نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کیے زمین پر تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. جو ان کی 950 سال انہوں نے ان کی رسالت کا انکار کیا، اللہ کے پیغام کا انکار کیا، اور اس وقت انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا اور اللہ کے رسول نوح علیہ السلام زمین پر جب کشتی کا کام شروع کیے تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان پر ہنستے تھے کہ دیکھو کیسا انسان ہے، کیونکہ وہاں دور دور تک پانی کا یا پانی آنے کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا. تو اس لیے مذاق کا موضوع بنا دیا گیا. اس لوگ آ کر ہنس کر مذاق کرتے تھے، دیکھو زمین کی خشکی پر یہ کشتی بنا رہا ہے، کیسا پاگل آدمی ہے، یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جب معاملہ پورا ہو گیا اور اللہ کے وعدے کے مطابق طوفان آنا پانی کا، ایک تنور سے یعنی ایک شولے سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور طوفان نوح جس کو دنیا کی تاریخ کی پوری تاریخوں میں یہ درج ہے، ہر دنیا کے ہر کونے کونے کا کسی قوم کا بھی آدمی نوح علیہ السلام کے طوفان نوح کو جانتا ہے کسی انداز سے. لیکن جب یہ طوفان آیا، ان سے حکم کیا گیا ان کو کہ دنیا کی ہر مخلوق کا یعنی جو جانور ہے ان کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لے، اور تیرے ساتھ جو تیری بات کا اقرار کیے اور اللہ کی کتاب پر عمل کرنا شروع کیے، تیری بات پر اللہ کے احکام کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو بھی بٹھا لے. جب نوح نے ان سب کو سوار کر لیا اور کشتی جب اپنی زمین سے اٹھنا شروع ہوئی پانی کے طوفان کی وجہ سے، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرا بیٹا بھی، اب یہاں آگے وہی قصہ بیان ہو رہا بیٹے کا ان کے. یہاں جو مکے والے جو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے اولاد ہیں، ہم بچا لیے جائیں گے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہ اے نوح نے پکارا، نوح علیہ السلام نے پکارا. ایک بشری کمزوری، رسول بھی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی بشر بنا کر ہی بھیجا ہے. انسانوں کے درمیان میں جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسول اپنا مخرب بندہ بناتا ہے، انسانوں کو ہی بناتا ہے، فرشتہ نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ، بلکہ انسان ہی کو اپنی رسالت کا علمبردار بنا کر بھیجتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذریعے سے تو بھیجا تو یہ لوگ اپنے آپ کو ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا بولتے تھے. تو یہاں پر جب طوفان شروع ہوا، سارے لوگ جو اللہ کے باغی تھے ڈوبنے لگے. ان ڈوبنے والوں میں نوح علیہ السلام کی بیٹا بھی غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا. انہوں نے بیٹے کو کہا اے بیٹا اس کشتی میں آ جا. تو بیٹے نے اس وقت بھی انکار کر دیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بچ جاؤں گا، تمہارے خدا کی میرے کو ضرورت نہیں ہے، یہ تو پانی ایسے آتا ہے جاتا ہے، میں بھاگ جاؤں گا، چڑھ جاؤں گا. لیکن جب ڈوبنا شروع ہوا، ایک لہر آئی اور اسے ڈبونا شروع کی، تو وہ لڑکا اللہ سے وہ لڑکے کو نوح علیہ السلام پدری محبت اور شفقت کی بنا پر
اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے کو اور تیرے ساتھیوں کو اور تیرے گھر والوں کو بچا لوں گا. تو نوح علیہ السلام نے پکار کر اللہ سے کہا، یہ واقعہ ہے کہ نوح نے پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے، میری اولاد ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو اور تیرے ساتھیوں کو بچا لوں گا. تو اس بنا پر میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں. نوح علیہ السلام کہہ رہے اللہ سے، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، میری گزارش ہے اللہ تو میرے بیٹے کو بچا لے، اور تو بڑا بہترین حاکموں سے بہتر حاکم ہے، یعنی تیری حکمت، تیری قدرت بہت بڑی ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے میرے گھر والوں کے بچانے کا وعدہ کیا تھا، بچا لے. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے نبی سے، اے مکے والو، تم اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کیا کہہ کر فخر کرتے ہو؟ تمہارا سارا عمل دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے میں گزرتا ہے. 360 بتوں کی تم پوجا کر کر اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو. تمہارا ابراہیم کی اولاد کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جبکہ نوح علیہ السلام کی اولاد جنہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے میرے گھر والوں میں سے، اللہ تعالیٰ کا جواب کس انداز سے آتا ہے سنیے. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نوح، وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، وہ ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں. باغی ہے وہ، میرا باغی ہے. تیرا بیٹا کیسا ہے؟ تیرا بیٹا نسلی تیرا بیٹا ہو سکتا ہے، وہ تیرے سلب سے پیدا ہوا، تیری خاندان کا فرد ہے، لیکن وہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرے ساتھ، یعنی یہاں پر آج جو عذاب میں بھیج رہا ہوں میرے دشمنوں پر، میرے دشمنوں پر جو عذاب بھیجنا کسی ایک گروہ پر، کسی ایک خاندان پر، کسی ایک بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرا عذاب میرے باغیوں کے اوپر ہے، چاہے وہ تیرا بیٹا ہو، تیرا باپ ہو، تیرا بھائی ہو، کوئی بھی ہو. آج کوئی میرے باغی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. لہذا تو اس کی خواہش، اس کی درخواست مت کر، ورنہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. جاہلوں کی طرح نہ بن، کیونکہ یہ جاہلوں کا کام ہے جو صرف دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں. دنیا کی رشتہ داری کیسی ہوتی ہے؟ یعنی آج اور اس زمانے میں بھی، شروع میں بھی، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہی طریقہ کار تھا کہ لوگ اپنی اولاد، اپنے بیٹوں پر فخر کرتے تھے، خاندان پر فخر کرتے تھے، اپنی رشتہ داری پر فخر کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احکام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے وہی ہیں جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، چاہے وہ نسبی نہ ہو، کیونکہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئی. ان کا خاندان پورا ان کا مخالف تھا، لیکن علماء نے مکہ ان کے ارد گرد تھے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اہمیت واضح کر دی کہ یہ خاندان قریش کے مقابلے میں مکے کے غلام اس سے زیادہ افضل ہیں جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں. لہٰذا یہ نسبی رشتہ داری کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو اس کا مطالبہ مت کر. کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ نبی سے. اور یہاں کون سنا رہے؟ یہ جو اس زمانے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مکے والوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اس طریقے سے غرق ہوگا، اور انہوں وہاں رشتہ داری کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ کی کتاب کے سامنے، اللہ کے رسول کے احکام کے سامنے کتاب کی، یعنی باغیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ حصے سے مٹا دیتا ہے. تو لہٰذا وہ تو بات کی کوشش مت کر، ان کے لیے یہ خواہش مت کر کہ ان کو معاف کر دے، ورنہ تو جاہلوں میں شمار ہوگا. لہذا یہ بات بتائی. تو نوح علیہ السلام نے فوراً جو سو عرض کیا، اللہ کا رسول ہے، رسالت لے کر 950 سال جس نے دعوت دی، وہ نبی آج کہتا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. آنکھوں کے سامنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوا دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے، اتنا غم لیے ہوئے ہے، اور اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لے مالک.
لیکن ویسے موقع پر جب اللہ کا حکم آتا ہے اے نو ورنہ تو بیٹے کی زندگی کے اگر خواہش کرے گا، اس سے مجھ سے مطالبہ کرے گا تو جاہلوں میں شمار ہوگا. ایک ان پڑھ، ایک جاہل، دوسرے گنوار لوگ جو اللہ کے باغی ہیں وہ انکار کر رہے، انہی میں تیرا شمار ہوگا. جھٹ پٹ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو کر کہتے ہیں نوح علیہ السلام، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے، میں پناہ مانگتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا، غیب کی باتیں میں نہیں جانتا. اللہ کا رسول بول رہا میں غیب کی تیری حکمت تجھے معلوم، میں نہیں جانتا میرا بیٹا کا انجام کیا ہے، انجام جو ہو رہا ہے اس کی کیفیت سے میں ناواقف ہوں، غیب کی باتوں سے ناواقف ہوں. میں نہیں جانتا کہ میرے بیٹے کا انجام کیا ہے، میرے سامنے غرق ہوگا. اتنا غم لے کر بھی اللہ کی طرف رجوع ہو کر وہ ساری چیزیں بھلا دی اور تجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر دے. بیٹا ڈوب گیا لیکن وہ غم کو بھلا دے کر اللہ سے معافی مانگ لی. حکم ہوا، پھر بعد میں معاف ہو گئے، وہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا، اے نوح اتر جا ہماری طرف سے. اب سارے لوگ غرق ہو گئے جو اللہ کے باغی تھے، پورے برباد ہو گئے، فنا ہو گئے، غرق ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا. اس کے بعد اللہ حکم دے رہا، کشتی جا کر ایک جودی پہاڑ پر ٹکی. اس پہاڑ پر ٹکنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نوح اتر جا ہماری طرف سے، ہمارا حکم ہے اب تو اتر جا. اب ختم ہو گیا ہمارا عذاب، ہم نے ملیا میٹ کر دیا ہمارے باغیوں کو، ان کا نام و نشان مٹا دیا. اب تیرے ساتھ جو ہیں ہم انہی سے دنیا چلائیں گے. سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، تیرے ساتھ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پر ہماری طرف سے سلامتی اور خیر خواہی ہے اور برکتیں ہیں، جن کو ہم تیرے اندر ایسے بھی ہیں بیٹھے ہوئے. کچھ گروہ کو یعنی کچھ گروہ تو بالکل پرہیزگار متقی ہیں، لیکن کچھ گروہ باغی بھی ہیں. باغیوں کو بھی ہم کچھ مدت زندگی دیں گے، ان کو کچھ عیش و آرام کی چیزیں دیں گے. تیرے ساتھ اترے ہوئے سب کے سب وہ نہیں ہیں اطاعت گزار، ان میں سے کچھ ایسے بھی نکلیں گے جو اللہ کے نافرمان ہوں گے. تو ہم ان کو کچھ مدت کے لیے دنیا میں قائم رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا عذاب ان کو پہنچے گا اور ہم پکڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے نوح علیہ السلام سے. پھر اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں سنا کر، نوح علیہ السلام کے واقعات سنا کر، اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے یہ اعلان مکے والوں کے سامنے سنایا تھا نوح کا قصہ، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کر سنا رہے اللہ تعالیٰ کہ اے محمد ہم جو تمہارے سامنے نوح کا قصہ سنائے ہیں یہ کتاب کے اندر، یہ کتاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے جب اللہ نازل کیا تھا، یہ سارے واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے امی پیدا کیا تھا، وہ بھی کوئی چیز نہیں جانتے تھے. یہ نہیں جاننے کی بنا پر جب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا تھا اس کو اللہ کے رسول مکے والوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے پیش کرتے تھے. خاندان والے بولتے تھے کہ یہ یہودیوں سے سیکھ کر اہل کتاب سے پڑھ کر آ کے سن کے سنا رہا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ سنا کر بتا رہے کہ ہماری طرف سے ہم وہی کر کے محمد کو بتاتے ہیں، اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ ہم جو تمہارے سامنے بتا رہے ہیں تم نہیں جانتے تھے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم. یہ ہم جو تمہارے سامنے جو قصہ سنائے ہیں یہ تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہاری قوم بھی نہیں جانتی تھی. لہذا تمہاری قوم جو تمہارے اوپر زبردستی کر رہی، تو زیادتی کر رہی، جو جبر و ستم کر رہی، ظلم و ستم ڈھا رہی، تم اس پر صبر کرو، اس پر صبر کرو. انجام کار تم اس پر صبر کرو. انجام کار متقیوں کے لیے ہی ہے، یعنی آخر کار کامیابی کا زینہ جو ہے متقیوں کے ہی حصے میں آنے والا ہے. جو پرہیزگار ہیں، اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی بات جو مانتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، انہی کامیابی ملنے والی ہے آخر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیوں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس وقت یہ لوگ، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، مکے والے اللہ کے رسول کی مخالفت پر اتنے کمر بستہ ہو گئے تھے، چمگویاں کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور ان کو طرح طرح سے ستایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم صبر کرو اے محمد،
یہ تم نہیں جانتے تھے، ہم تمہاری طرح سے سنا دیے، تم اس پر صبر کرو، کیونکہ آخر میں کامیابی اللہ ایسے لوگوں کے لیے ہی ہے۔ کامیاب وہی لوگ ہوں گے دنیا میں آخر کار۔ کون سے لوگ؟ جو اللہ کی کتاب پر عمل کریں گے، اللہ کے احکام کو مانیں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، ایسے ہی لوگ کامیاب و کامران ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں جو آیتیں آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں، یہ آیتیں اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ جو اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے ایک یہ ہدایت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی کتاب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی ہدایت دے، اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ۔